اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ یہ ہے میرا منہج، کتاب و سنت علی فہم سلفنا الصالح۔ کیسے کتاب و سنت پہ عمل کیا جائے گا؟ جس طرح صحابہ نے کیا۔ نوجوانوں اس بات کو سمجھو، تمہارا منہج کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت۔ اس لیے نہ اللہ کی کلام میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ محمد کی زبان میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی اور ہستی ہوگی، اس کی بات میں کوئی جھول ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی بات میں، محمد مصطفیٰ کے قول و فعل میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3671، سب سے افضل ابو بکر ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں پھر سب سے افضل عمر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں۔ ایک چادر پہن کے رکھتے، پوچھنے والے نے پوچھا اس چادر کی کوئی خاص بات ہے؟ ہر وقت یہی پہنے رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون سی چادر ہے؟ یہ میرے دنیا میں سب سے پیارے دوست عمر نے دی تھی، اس لیے وہ تو چلے گئے، یہ تحفہ مجھے یاد رہتا ہے، اس لیے میں چادر کثرت سے اپنے اوپر رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ کون ہے؟ علی، جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کیا۔ کس لیے؟ عمر آئے، کہتے ہیں علی میری ایک خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کسی طریقے سے ایک اور طریقے سے اللہ کے رسول کے خاندان سے میں جڑ جاؤں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا علی کی بیٹی ہے جو سیدنا عمر کے ساتھ نکاح ہوا۔ سوچنے کی بات ہے وہ دشمنان اسلام جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ علی اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ان کا کو آپس میں اختلاف تھا، اللہ سے ڈر جائے، اس سے پہلے کہ عذاب کے مستحق بن جائے، توبہ کر لے۔ کبھی دشمن کو بھی کوئی بیٹی دیتا ہے، کبھی کسی کی چادر رکھ کے روتا ہے، کبھی کسی کی شہادت پہ علی آنکھ سے بہا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس جیسا نوجوان اب کہاں سے ملے گا جس نے اسلام کے علم کو ہمیشہ بلند رکھا اور آج شہادت کا رتبہ پا گئے۔